السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا سیکنڈ پارٹ پیش خدمت ہے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے دین کی بات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کے لیے مکے کا رخ کرتے ہیں اور اس جگہ کو تلاش کرنے لگتے ہیں جہاں انہوں نے اپنی بی بی ہاجرہ کو چھوڑا تھا۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں میں اس صحرا کے ٹکڑے کو تلاش کرنے لگے، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ صحرا ایک چھوٹے موٹے نخلستان میں بدل چکا تھا کہ ہر طرف سبزہ، آب زمزم کا میٹھا پانی اور اطراف میں کھجور کے درخت اور کچے پکے خیمے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی چہل پہل ہے۔ آخر ان کی تلاش پر بی بی ہاجرہ ان کو مل گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو دیکھا تو انہیں اس وقت کی بی بی ہاجرہ یاد آئیں جب انہوں نے صبر و شکر کے ساتھ کہا تھا، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو جائیے، میرا اللہ مجھے اور میرے بچے کو ہلاک نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کے توکل پر، ان کے صبر و استقلال پر اس نخلستان کی ان کو مالکہ بنایا تھا اور زمین کے اس صحرائی ٹکڑے کو برکتوں اور رحمتوں کا شہر بنا دیا تھا۔ جو اللہ کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے کہا کہ بچے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا دو، مشک عنبر کی دھونی سے اس کے بالوں اور کپڑوں کو مہکا دو، میں اسماعیل کو دعوت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 9 سالہ اسماعیل زندگی میں کبھی کہیں نہیں گئے تھے، اب باپ کے ساتھ جانے کا موقع مل رہا تھا۔ اچھل کود کر کے جلدی جلدی تیار ہونے لگے۔ ابراہیم بھاری قدموں سے بچے کو لے کر چلے تو شیطان نے سوچا ان تینوں میں سے سب سے پہلے میں کس کو اپنا شکار بناؤں، کس کو بہکاؤں، تو پھر انہوں نے بی بی ہاجرہ کو چن لیا۔ عورت ذات بڑی نرم دل ہوتی ہے اور وہ بھی ماں کی شکل میں۔ بی بی ہاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا، جانتی ہو بی بی، تمہارے بیٹے کو ابراہیم کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی ہاجرہ نے کہا، دعوت میں۔ ارے کوئی دعوت نہیں، وہ اسماعیل کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے تعجب سے کہا، کیا کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے غیظ و غضب کے ساتھ پتھر اٹھا کر اس پر پھینکنے شروع کیے۔ ملعون دفع ہو، تو میرے اللہ کا حکم توڑوانا چاہتا ہے؟ اور شیطان وہاں سے بھاگا اور پھر اس نے سوچا کہ اب اس کمزور بچے کو بہکاؤں، اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آ کر کہنے لگا، جانتے ہو بیٹا تمہارے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو بچے نے کہا، دعوت میں۔ تو اس شیطان نے حضرت اسماعیل سے کہا، نہیں، تجھے اللہ کے حکم پر ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ تو اس 9 سال کے بچے نے پتھر اٹھا کر شیطان پر پھینکتے ہوئے کہا کہ دفع ہو، ملعون، تو شیطان ہے، تو مجھے بہکانے آیا ہے، اللہ کے حکم کو توڑوانے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ ننھا سا 9 سال کی جان کہ ماں نے کیسی پہچان کرا دی تھی اللہ کی، اور کس قدر محبت پیدا کر دی تھی دل میں اللہ کی۔ اب شیطان سوچنے لگا کہ اب ابراہیم کو اس کے بڑھاپے کی اولاد کا واسطہ دے کر ان کا حکم توڑواؤں۔
اب وہ قریب آ کر کہنے لگا کہ ابراہیم تم تو ہر حکم اللہ کا پورا کرتے ہو، اگر ایک بار توڑ دو گے تو تمہارا بچہ تو بچ جائے گا، بڑھاپے کی اولاد ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام غیظ و غضب تیش میں آ کر زور سے اس وقت پتھر برسانے لگے، 1 2 3 4 5 6 7۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان تینوں کی ادا اس قدر اللہ کو پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں کو حکم دے دیا کہ 3 جگہوں پر شیطان پر پتھر مارو، جہاں بی بی حاجرہ نے مارا، جہاں میرے ننھے اسماعیل نے مارا، اور جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا۔ شیطان وہاں سے دفع ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کر اس مقام پر آئے جہاں پر جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے، مینا بازار۔ تو بچہ باپ سے کہنے لگا ابو جی جلدی کریں جلدی کریں، کہیں شیطان کسی اور شکل میں آ کر ہمیں بہکا نہ دے جس سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ تو باپ نے بیٹے کو فوراً اس جگہ لٹا دیا۔ تو بچہ باپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو جی میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دو اور میرے چہرے کو زمین پر ڈال دو، اور آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لو، کیونکہ اگر آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو آپ کی محبت جوش مارے گی اور شاید آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے، اور میرے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دو ابو جی، کیونکہ اگر آپ نے میرے گلے پہ چھری چلائی شاید میں درد کی وجہ سے حرکت کروں، جنبش کروں، اور آپ کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام بچے کے مشورے پر اس کے ہاتھوں کو کس کر باندھا اور ان کے چہرے کو ریت پر رکھ دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، اور پھر بچے کے گلے پر چھری چلانی شروع کر دی۔ لیکن 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار چھری گلے کاٹتی ہی نہ تھی۔ گلے اور چھری کے درمیان اللہ کا امر حائل تھا۔ چھری میں کاٹنے کی صفت ہوتی ہے، جب اللہ کا امر نہیں تو چھری نہیں چل سکتی۔ بچے نے جب دیکھا کہ چھری گلا نہیں کاٹ رہی ہے تو 9 سال کی جان موت سے بے خوف باپ کو مشورہ دے رہی ہے کہ ابو جی چھری کی نوک گلے پر رکھ کر زور سے دباؤ ڈالو میرے گلے پر۔ اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر ابراہیم علیہ السلام نے عمل کیا تو چھری پوری کی پوری لکڑی کے دستے میں دھس گئی اور دستہ گلے پر رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غصے سے چھری سے کہنے لگے تو چلتی کیوں نہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے چھری کو قوت گواہی عطا کی۔ وہ کہنے لگی حضرت اللہ تمہیں 1 بار کہتا ہے کاٹ، مجھے 10 بار کہتا ہے مت کاٹ، اللہ کا حکم مانو یا آپ کا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے کے گلے پر چھری چل سکتی ہے مگر میرے اللہ کے حکم پر ہرگز نہیں چلے گی، تجھے میرے بیٹے کا گلا کاٹنا ہی ہوگا۔ اور پھر انہوں نے بیٹے کے گلے پر زور لگایا۔ آسمان کے فرشتے دم بخود یہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ابراہیم علیہ السلام چھری سے بیٹے کے گلے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ننھی جان اپنی پیشانی ریت پر ڈالے دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آسمان اور زمین کے درمیان چرندے پرندے ہوائیں پانی ہر چیز ساکت یہ نظارہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی گلا کٹا ابھی بیٹا ذبح ہو جائے گا، سب دم بخود۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ چھری نے گلا کاٹ دیا۔ انہوں نے شکر ادا کیا، آنکھوں سے پٹی ہٹائی، مگر یہ کیا؟ بیٹے اسماعیل کی جگہ پر ایک سفید دمبا موٹا تازہ ذبح ہو کر پڑا تھا۔
اور قریب میں جبرائیل اور اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ دمبا تھا جس کی قربانی حابل نے دی تھی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دمبے کو 2000 سال تک جنت کے مرغزاروں میں پالا تھا، اور اسماعیل خلیل اللہ کے فدیے میں پیش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم یوں ہی دیتے ہیں بدلہ نیکی کرنے والوں کو۔ قیامت قائم ہونے تک اللہ پاک نے اپنی ان چہیتوں کی قربانیوں کو امت پر حج کا عمل بنا دیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ آج امت کے لیے جانور کی قربانی بھاری ہو گئی۔ بہانے ہیلے تراشتے ہیں کہ ہم پر قرض ہے، ہم پریشان ہیں، ہمارے پاس کمانے والا کوئی نہیں۔ وہاں اکلوتی اولاد کی قربانی دی جا رہی ہے، اور یہاں ہزاروں روپے کپڑوں اور فضولیات پر اڑائے جا رہے ہیں، اور قربانی کے وقت چہرے لٹک رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قربانی کا جانور خون کھال سمیت ہمارے اعمال نامے میں رکھ کر تو لیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے جس نے ایک حج کیا اس نے فریضہ ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ پاک اس کی کھال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیں گے۔ چلیے انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری لبیک کو قبول کیا، تو آئندہ سال عرفات کے میدان میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ خود نہیں اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں۔ اچھا، اللہ حافظ۔